آپ کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھے وہ خلفائے راشدین ہیں۔ اور کل جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ ان ستاروں میں اگر سب سے بڑے چمک والے ستارے ہیں تو یہ چار خلفاء ہیں۔ خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم، ان چار بزرگ ہستیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلفائے راشدین۔ بلکہ ان کے نام تو ہر سنی مسلمان کو ایسے یاد ہونا چاہیے، شاید و باید ہماری کوئی مسجد ہوگی جس کی محرابوں میں یہ نام نہ ہو۔ تقریباً اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ناموں کے بعد اگر ہماری مسجدوں کے محراب میں اگر کسی اور کے ناموں کی جگہ ہوتی ہے تو وہ خلفائے راشدین کی ہے۔ اور اہل بیت اطہار حسنین کریمین سیدہ زہرا سلام اللہ علیہم اجمعین کی بابرکت اسامی کو ہم اپنی مساجد میں بھی لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات اسلام کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے جانثار صحابہ جو ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل ہونا پسند نہیں کرتے تھے، ان صحابہ پر کیا بیتی ہوگی جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اس منظر کو اگر ہم بیان کے الفاظ میں لائیں تو واقعی آج بھی ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ صحابہ جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے صرف آپ کی خوشبو کو سونگھ کر کے گلیاں ڈھونڈتے تھے، اگر تھوڑی دیر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر نہ آتے تو صحابہ بے چین ہو جاتے تھے۔ ان کا تو مذہب یہی تھا، النظرۃ الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھنا وہ اپنی زندگی کا عین مقصد سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ کام کرنے والے جو صحابہ مزدور تھے ان کی بھی یہ حالت تھی کہ کام بھی ضروری ہے، گھر بھی چلنا ہے، معاش بھی ضروری ہے، لیکن بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنا بھی ضروری سمجھتے تھے۔ تو وہ باری متعین کر لیتے تھے دو صحابہ کہ آج میرے حصے کا جتنا بھی کام ہے وہ تو کر لینا، میں حضور کی بارگاہ میں پورا دن بیٹھوں گا، کل تم بیٹھنا اور تیرے حصے کا پورا کام میں کر لوں گا۔ وہ باری متعین کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کے لیے بھی۔ تو ان صحابہ اکرام کے لیے ایک ایسی آزمائش کا لمحہ تھا جب ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، یہ حجۃ الوداع جو ہوا، آخری حج میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 11ویں ہجری تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت فرما کر مکمل 10 سال ہو چکے تھے، 11ویں ہجری چل رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حج فرما کر جیسے ہی مدینہ طیبہ تشریف لائے، بیماریاں یعنی علالت آپ کے ساتھ ہو گئی، اور محرم الحرام کے بعد سفر المظفر مکمل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیل رہے، اور سفر کے آخری ہفتے میں کچھ افاقہ بھی ہوا، صحت بھی آئی۔ پھر ربیع الاول کا مہینہ آیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1-2 خطبے ایسے دیے جو اپنے آخری دنوں کی اس میں وضاحت بھی فرمائی۔ ممبر پر کھڑے ہو کر کے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا لے لے یا تو اپنے رب کے پاس جو ہے وہ لے لے۔ اللہ کے اس بندے نے دوسرے آپشن کو قبول کر لیا ہے، یعنی اللہ کے پاس جو ہے اس کو پسند کر لیا ہے۔ اتنا ہی خطبے میں آپ نے فرمایا۔ کچھ باتیں ایسی تھی وقتی طور پر فوراً اس کی سمجھ نہ آئی، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کی گہرائی تک پہنچتے، وہ رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، اس پہ رونے کی کیا بات ہے؟ کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس بندے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، آپشن دیا ہے، چاہے تو دنیا لے لے چاہے تو اللہ کے پاس جو ہے وہ لے لے، جس بندے کے بارے میں حضور ذکر کر رہے تھے وہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ خود حضور ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا صحابہ سے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے، چاہے تو آپ سالوں سال کی زندگی لے لیں یا تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ یہ
ربیع الاول کے دنوں میں، شروع کے دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم پاک پر جو آثار نظر آ رہے تھے، صحابہ کے لیے وہ بڑی بے چینی تھی۔ کئی نمازیں ایسی تھیں جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں باہر تشریف نہیں لا پائے۔ 17 نمازوں کی امامت صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ ابھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باحیات تھے، ظاہری زندگی میں موجود تھے۔ 17 نمازیں ایسی ہوئی کہ جس کو صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، اور آخری وہ دن تھا، روایات میں 12 ربیع الاول کا ذکر ہے اور بعض میں 13 ربیع الاول کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی وہی دن ہے، وفات کا بھی وہی دن ہے، تاریخ میں لکھا گیا ہے۔ وہ آخری دن تھا جس میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یہاں تک کہ ایک نماز ایسی بھی کہ صحابہ انتظار میں رہتے تھے کہ حجرہ کھلے گا، میرے آقا تشریف لائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ایک نماز میں اس طرح سے تشریف لائے کہ نماز قائم ہو چکی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر آگے بڑھ چکے تھے، اقامت بولی جا چکی تھی، دروازہ کھلا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ جمال جہاں آرا جیسے ہی صحابہ نے دیکھا، سب نماز میں قبلے کی بجائے حضور کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ تھا نماز میں بھی صحابہ کا ادب و احترام۔ ان کی کسی کی نماز نہیں ٹوٹی کیونکہ وہ کعبے کی طرف سے منہ ہٹا کر کعبے کے کعبے کو دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو اس حال میں کہ روایات میں موجود ہے 2 صحابہ کے کندھوں پر آپ نے ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انگلیاں زمین پر لگتی آئیں۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف میں اندر آئے، حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے تو آپ نے کہا آگے بڑھو۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں پڑھائی کہ رسول پاک کے امام ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نماز کی بھی امامت فرمائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکبر بن کر رہے، اور اسی رات کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ دن بھی آیا جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بخار کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ بار بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک کو پانی میں ڈبوتے اور منہ میں رکھتے تھے۔ کبھی پانی کے چھینٹے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چہرے اقدس پر لگاتے۔ یہ سختی تھی نزع کے وقت کی۔ یہ جو نزع کی سختی ہے میرے عزیزو، اس سے ہر ایک کو گزرنا ہوتا ہے، اور اس کے متعلق کہا گیا ہے یہ ایسا درد ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کیسی تکلیف ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے جس کو یہ تکلیف ہوئی اس کے بعد وہ دوبارہ واپس زندگی میں آیا نہیں بیان کرنے کے لیے۔ جس کو بھی نزع کی حالت آئی پھر اس کے بعد وہ موت کی منزلیں طے کرتا ہے۔ اور ایک روایت یہ ملتی ہے نزع کا وقت ایسا ہوتا ہے، اگر محسوس کرنا چاہو تو اتنا سمجھ لو، نزع کے عالم میں اگر اس بندے کے جسم پر ایک مکھی بیٹھ جائے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ بیٹھا ہے۔ وہ مکھی کا وزن بھی برداشت نہیں کر پاتا، اور اگر ایک قطرہ پانی اس کے حلق میں اتارا جائے تو اسے ایسا لگتا ہے ایک ندی میں نے پی لیا۔ اس کے لیے ایک قطرہ پانی ایک ندی پانی کے برابر لگنے لگتا ہے۔ شدت کی پیاس، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوتے ہیں، اور روح نکلنے کا جو درد ہوتا ہے، یہ عام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، ایک ایک ناخن سے ایک ایک جوڑ سے جب روح کھینچی جا رہی ہوتی ہے اور اخیر تک کھینچی جاتی ہے، ناک تک روح کو لایا جاتا ہے، اس کے بعد ملک الموت اس روح کو قبض کر کے لے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک مجھے بات یہاں پر یہ یاد آتی ہے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ملک الموت آئے تھے، اجازت طلب کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ فرشتہ کسی کی بھی روح نکالنے کے لیے اجازت نہیں لیتا، یہ مجھ سے اجازت لیا ہے اور اس کے بعد اب کبھی کسی سے اجازت نہیں لے گا۔ ملک الموت کو بھی یہ حکم تھا اللہ کی طرف سے، نبی اگر اجازت دیں تو روح قبض کرنا۔ پھر وہ کیسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار نہیں تھے؟ مالک و مختار نہیں تھے، یہاں تو روح نکالنے کے لیے بھی اللہ نے پابند کیا ہے ملک الموت کو۔ جو فرشتہ کسی سے نہیں پوچھتا وہ رسول سے پوچھ کر کے حجرے میں آ رہا ہے، اور
اس وقت جو مکالمہ ہوا، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت کیا بیان فرمایا جانتے ہیں آپ؟ اے مسلمانوں، ذرا اپنے ہوش و حواس کو سنبھالو اور میری اس بات کو توجہ سے سننا۔ اگر اپنے نبی سے محبت کرتے ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تم گہری الفت رکھتے ہو، تو اس جملے کو سنو۔ ہماری اور آپ کی بھی موت آئے گی، اور ہم اپنے سامنے مرنے والے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن جب دنیا سے کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو ہم نے دیکھا وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتا، اسے خود اپنا نام یاد نہیں رہتا۔ ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار بھی اگر قریب ہوں تو پہچان نہیں پاتا کون ہے۔ نزع کی شدت ایسی ہوتی ہے، اپنوں کو بندہ نہیں پہچان پاتا نزع کے وقت۔ مگر قربان جاؤ اس تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ملک الموت آئے ہیں اور نزع کی حالت ہے۔ اس وقت کیا پوچھا جانتے ہیں آپ؟ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا، اے اسرائیل، یہ جو نزع کا درد ہے، کیا یہ درد میری امت کو بھی دیا جائے گا؟ کیا اس درد سے میری امت کو بھی گزارا جائے گا؟ اندازہ کرو میرے عزیزو، اسی لیے ہمارے امام نے یہ کہا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی وقار، اس رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اگر کسی کو یاد کیا ہے تو ہم جیسوں کو یاد کیا ہے، اپنی غریب بھولی بھالی امت کو یاد کیا ہے۔ اس نبی کا اپنی امت سے جو لگاؤ ہے میرے عزیزو، اس کا بدلہ تم پوری زندگی پر سجدے کر کے بھی نہیں ادا کر سکو گے۔ وہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے درد کا اور ہمارے غموں کا احساس رکھتے تھے۔ باقی یہ دنیا جھوٹی ہے جو تمہیں کہتی ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے آسرا اور سہارا بنتے ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں۔ اے امت کے غیور بندو، نوجوانوں، تمہارا آسرا، تمہارا سہارا، تمہارا مددگار حقیقت میں کوئی نہیں، سب دکھاوے کرتے ہیں۔ حقیقت میں اگر تمہارے غموں کا کوئی مداوع کر سکتا ہے تو وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی حالت میں ان کے زانوں پر سر رکھ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے تھے، ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح پاک کو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ نکالا اور اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں لے کر چل پڑے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پاکیزگی کی حالت میں تھے، رات کا وقت تھا اگرچہ، لیکن چہرہ اسی طرح چاند کی طرح روشن تھا۔ سب سے پہلے حجرے میں داخل ہونے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ